الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائی رموز طریقت، فخر المشائخ، بہار اہل سنت، بہار روحانیت، وقار ملت، آل نبی، اولاد علی، حضرت قبلہ پیر سید مبارک شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ منڈیر شریف، زینت السادات، گلے گلشن سادات پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ، محسن اہل سنت، فخر اہل سنت، قرۃ عیون صلحاء، جناب محترم قاری محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، زینت السادات پیر سید احسن گیلانی شاہ صاحب، شہنشاہ نقابت فصیح اللسان پیر سید آصف محمود شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ جس پر کرم کرنا چاہتا ہے اسے دین سیکھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں وہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس عظیم الشان ادارے میں، اس مسجد میں قرآن مجید کا پیغام سننے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آپ سب لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ ذوالحج میں انعقاد پذیر ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذوالحج ہے۔ چونکہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے تو اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا گیا حج والا مہینہ۔
ذوالحج کا مطلب ہے حج والا مہینہ۔ سال کے افضل ترین ایام ہم گزار رہے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے عشرہ کے جو ایام ہیں، یہ پہلا عشرہ سال کا افضل ترین عشرہ ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ کریم نے قسم اٹھائی فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے سوال اٹھایا یہ کون سی 10 راتیں ہیں جس کی قسم اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ تو مفسرین نے 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں لی ہیں، یعنی یہ رات جو آپ گزار رہے ہیں یہ بھی ان 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور 10 راتوں کے بعد جو عید والی فجر ہے، اس فجر کی قسم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی یہ نظر مانے کہ وہ سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھے گا، اگر کوئی نظر مانے کہ وہ سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھے گا تو وہ کون سے دنوں میں روزے رکھے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ رمضان شریف کے روزے تو ویسے ہی فرض ہیں، اس نے تو ان کے علاوہ روزے رکھنے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا وہ شخص اگر ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی کہ یہ سال کے افضل ترین ایام ہیں۔ اگر کوئی 8 ذی الحج تک ایک روزہ بھی نفلی رکھے تو ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اسے ایک روزے پر 2 سالوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی فضیلت والے دن ہیں جو آپ گزار رہے ہیں۔ ان دنوں میں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے جماعت کے بغیر اکیلے نماز پڑھیں، پھر بھی جب فرض نماز مکمل ہو سلام پھیریں تو یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ واجب چھوڑنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ دن اللہ کے نام کی دھوم مچا دینے کے دن ہے، دہائی مچا دینے کے دن ہے اللہ کے ذکر کی۔ ادھر 40 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ حاجی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ 40 لاکھ حاجی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک یا دیگر کسی اور انداز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ادھر پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہیں۔ ادھر تلبیے کی صدائیں، ادھر تکبیرات تشریق کی صدائیں، گویا ان دنوں میں مسلمان پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کی دھوم مچا دیتے ہیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں جی؟ یہ کس نے پڑھی تھی؟ یہ کس نے الفاظ ادا کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر کون؟ جو خلیل اللہ ہے،
اللہ کے گہرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی محبتوں، چاہتوں، آرزوؤں، دعاؤں کے بعد حاصل کیے ہوئے بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو لیا ہے۔ بیوی نے پوچھا ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ واقعہ تفصیل سے سنانا مقصد نہیں، تکبیرات تشریق کی حکمت بیان کر رہا ہوں۔ شیطان نے حضرت بی بی ہاجرہ کے ذریعے اس واقعہ کو روکنا چاہا پر ناکام ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، وہاں سے بھی ناکام ہوا۔ حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس کو بھڑکانا چاہا۔ دیکھو اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا وفاشیار بیٹا، عصائے پیری کو توڑو گے، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے۔ حضرت ابراہیم نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کی طرف پھینکی۔ پتہ نہیں اس وقت دل میں اخلاص کتنا تھا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں پر اللہ نے لازم کر دیا کہ میرے خلیل کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ شیطان تینوں مقامات پر ناکام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے وادی منع میں پہنچ گئے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے۔ پیغمبر نے اولاد کو بلانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ ہمارے ہاں گھر میں باپ بیٹے کو بلائے تو کیسے بلائے؟ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی باپ کو چاہیے محبت سے اولاد کو بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل انکار کرتے تو کیا حضرت ابراہیم اللہ کا حکم پورا نہ کرتے؟ پھر وہ بیٹے کی رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں تو میرا بیٹا اللہ کی رضا پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ بیٹے کی جو عظمت ہے وہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بیٹا بھی آداب فرزندی سے آگاہ ہے۔ اب بیٹے نے جواب کیا دیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ ذرا قرآن مجید سمجھیں، درس قرآن میں بیٹھے ہیں تو شان نبوت، شان رسالت واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں افعل ما تؤمر، جو حکم ملے وہ کیجئے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہوا نبی کا خواب نفسانی نہیں ہوتا، نبی کا خواب شیطانی نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہے؟ وحی خدا۔ نبی کا خواب کیا ہے؟ نبی کا خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ما تؤمر کے الفاظ پہ غور کریں، جو حکم ملے وہ کیجئے۔ قرآن سے ثابت ہوا نبی کا خواب عام آدمی کے خواب کی طرح۔ ہم سوئے ہوئے ہوں نفسانی خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، شیطانی خواب بھی دے سکتے ہیں۔ میں اور آپ وضو کر کے با وضو ٹیک لگا کے سو جائیں
وضو ٹوٹ جائے گا. ہمارے لیے نیند ناقض وضو ہے، پر نبی آرام فرما ہو جائیں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. نیند ان کے لیے ناقض وضو نہیں ہے. جو سوئے ہوئے ہوں تو ہماری مثل نہیں، وہ جاگ رہے ہوں تو ہماری مثل کیسے بن گئے. جو سوئے ہوئے ہوں تو ہماری مثل نہیں، جو سوئے ہوئے ہوں تو بے مثال ہیں، وہ جاگ رہے ہوں تو ہماری مثل کیسے بن گئی. اگر نبی کا خواب عام آدمی کے خواب کی طرح ہی ہوتا تو حضرت جناب اسماعیل عرض کرتے ابا جان اپنے خواب کے لیے بیٹے کو قربان نہ کریں، خواب ہی ہے چھوڑ دیں اس کو. لیکن انہوں نے جواب کیا دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے وہ پورا کریں. پتا چلا نبی کا خواب وحی خدا ہے. حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خاک ملے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں. قیامت تک آنے والی اولاد کو ماں باپ کا ادب سکھا دیا ہے. بیٹا باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنی جان پیش کر رہا، باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ آداب الوہیت سکھائے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار، پھر انشاء اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، پھر انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل نے بتا دیا تمہارے اندر جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. آداب بارگاہ الوہیت، تمہیں جو بھی خوبی ملے، جو بھی کمال ملے، اسے ذاتی نہ سمجھ لینا. جو خوبی مل رہی ہے وہ اللہ کی عطا سے مل رہی ہے. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، انبیاء کو معجزات ملے، کمالات ملے، اختیارات ملے، تصرفات کی طاقت ملی، یہ سب اللہ کی عطا ہے. انبیاء کی جو جو شانیں ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے انہیں یہ شانیں عطا فرمائی. زندگی گزارنے میں یہ ادب یاد رکھیں ہمیشہ، کسی کام کا ہونا یقینی ہو پھر بھی انشاءاللہ کہہ لیں. بظاہر اسباب سارے موجود ہوں اور آپ کے یہ کام تو ضرور ہوگا، پھر بھی انشاءاللہ کہہ لیں، کیونکہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت کے بغیر کچھ ہو سکتا نہیں. حضرت جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار. ابا جان میری قمیض اتار لیں، یہ رکھ لیں، جب واپس گھر جائیں گے نا میری ماں میرے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، میری ماں میرے بارے میں پوچھے گی تو میری قمیض دکھا دیں. میری قمیض کو دیکھ کر میری ماں کو تسکین مل جائے گی. اللہ کے نام پر مجھے ذبح کر رہے ہیں، میری ماں اس پر تو ناراض نہیں ہوگی، تنگ دل نہیں ہوگی کہ کیوں اللہ کے نام پہ ذبح کیا. لیکن وہ جو ماں کو محبت ہوتی ہے اولاد سے، وہ جوش مارے، اس محبت سے ماں میری دوری محسوس کرے تو میری قمیض انہیں دے دیں. ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں مجھے دیکھتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہ لرزیں. کیسا بیٹا ہے جو پیش کرنے کا حکم ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو لٹایا، گردن پہ چھری رکھ دی، چھری پھیرنے لگے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال کے جنتی دمبا رکھ گیا. تکبیرات تشریق کیا ہیں جی؟
اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب جبریل پہنچے وادی منا میں، دیکھا بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو جبریل نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کمال بندگی ہے، کمال تسلیم و رضا ہے۔ جبریل نے یہ ابتدائی الفاظ پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دوران جب حضرت ابراہیم پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت جبریل نے چھری کے نیچے سے جناب اسماعیل کو نکال لی ہے، جنتی دمبا رکھ دیا ہے، تو کھڑے ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر آپ پڑھتے ہیں یہ تین ہستیوں نے پڑھی ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ فتاوی شامی سے بیان کر رہا ہوں، رد المختار میں ہے۔ یہ تکبیر جو آپ پڑھتے ہیں یہ تین ہستیوں نے پڑھی۔ جبریل امین نے آ کے جب منظر دیکھا کہ باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو جبریل کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کمال بندگی ہے۔ جناب ابراہیم نے جبریل امین کی آواز سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً تکبیر پڑھی ہے، تسبیح پڑھی ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دوران حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال لیا گیا ہے، تو کھڑے ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح انہی دنوں میں آپ پڑھیں گے جن دنوں میں قربانی کے ایام ہیں، 9 سے 13 تک پڑھیں گے، تو ان میں 3 دن جو ہیں 10، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے ایام ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن ہیں جن میں قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اہل ایمان ان دنوں میں اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ قربانیاں واجب کی گئیں تو ان کا ایک مقصد یہی اللہ کا ذکر بیان کیا گیا۔ سورہ حج میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ جس طرح روزوں کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح قربانی کا حکم دیا سورہ حج میں تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے بے زبان چوپایوں کی شکل میں تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق پر اللہ کا ذکر کرو۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام ذکر کرو۔ گلی کوچوں میں، گھروں میں جب جانور ذبح ہو رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو۔ کتنی کثرت سے ہو رہا۔ بت پرست اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے، بتوں کے آگے ڈال دیتے۔ اللہ نے حکم دیا جس نے جانور تخلیق کیے ہیں تمہیں رزق دیا ہے ان کے حلال گوشت کا، ان جانوروں کو اسی کے نام پر ذبح کرو، اسی کا ذکر کرتے ہوئے۔ اس لیے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جتنی کثرت سے جانور ذبح ہو رہے ہیں اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ حج کی اس آیت نے بتایا کہ قربانی کے مقاصد میں سے، حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی اللہ کا ذکر ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی ادا نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یعنی حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور جو قربانی دے
اس کے لیے میرے آقا کریم نے کیا فضیلت بیان فرمائی؟ فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے کر دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جتنے بال ہیں اس جانور کے جسم پر، قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ قربانیوں کے جانور پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گے۔ کچھ لوگ وہاں پیدل، کچھ کے قدم لرز رہے ہیں، ڈگمگائیں گے۔ جنہوں نے قربانیاں دیں دنیا میں اور قربانیاں قبول ہوئیں، وہ VIP طریقے سے پل صراط پر چڑھے۔ سواریاں موجود ہیں، سواریاں انہیں اٹھا کے پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہیں، انہیں کھلاؤ پلاؤ تو خوش دلی سے کھلاؤ پلاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یوم النہر قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض فلسفہ زدہ ذہن یہ مشورہ دیتے ہیں، یا مادیت زدہ ذہن، بھئی اتنے پیسے لگا کے تم جانور ذبح کر رہے ہو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی رفائی کام میں لگا دو۔ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی 20,000 کا بکرا خریدتا ہے، وہ 20,000 کا بکرا نہیں خریدتا، اس کے بجائے 30,000 روپے صدقہ کر دیتا ہے، تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس نے پیسے زیادہ صدقہ کیے ہیں، بکرا 20,000 کا خرید لیتا، 15,000 کا خرید لیتا، لیکن اس نے 30,000 صدقہ کر دیے، قربانی نہیں کی، تو واجب ادا۔ واجب کیا ہے؟ احراق الدم، جان پیش کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ جان پیش کرنا کیوں واجب ہو گئی؟ حق تو یہ ہے کہ مومن اپنی جان پیش کرے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ رب ہمیں حکم دیتا کہ اپنی جانیں پیش کرو، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، جانور کی جان کو مومن کی جان کا بدل قرار دے دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ بدل۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نظر مانی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب آپ صحتیاب ہوئے ہیں، وہ موقع آیا ہے، بیوی کو بلایا ہے، 100 کوڑے مارنے کا، نظر پوری کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ تو تمہاری وفا شعار، اطاعت شعار زوجہ ہے، اس کو 100 کوڑے نہ مارنا۔ یا اللہ پھر میری نظر کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا تنکا اٹھا لو، 100 تنکے مار لو۔ اللہ نے وہ تنکا مارنا کوڑے مارنے کا بدل بنا دیا ہے۔ نظر پوری ہو گئی، حالانکہ مار کیا رہے ہیں اور بدل کس کا ہے؟ یہاں اللہ نے جانور کی جان کو مومن کی جان کا بدل بنا دیا ہے۔ پیش جانور کی جان کر رہے ہیں، اس بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے کہ مومن اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا۔ اللہ نے کرم کیا کہ جانور کی جان کو مومن کی جان کا بدل بنا دیا، اور ادھر ہم ہیں کہ اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں۔ نہیں جانور نہ ذبح کرو، اتنے پیسے کسی اور کو دے دو۔ یہ لوگ اگر کوئی ایسی سوچ پیش کرے تو وہ دین کا دشمن ہے، وہ شعائر دینی کو مٹانا چاہتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہی شوق ہے جی بھائی پیسے ادھر دے دیں، زیادہ دنیاوی فائدہ ہے، باوضو مسجد میں قرآن مجید سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، قربانی دینے کے روحانی فائدے تو ہیں ہی، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔
قربانیاں دینے کے دنیاوی مادی فائدے بھی ہیں. جو لوگ جانور پالتے ہیں کہ بڑی عید پر بیچیں گے، جب وہ جانور بیچتے ہیں انہیں مالی نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جن منڈیوں میں بیچ رہے ہیں ان منڈیوں کا نظام چلانے والوں کو بھی پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ جو لوگ چارہ بیچتے ہیں، سنگلیاں بنا کے بیچتے ہیں، پٹے بیچتے ہیں، جھانجریں بیچتے ہیں، پٹکے بیچتے ہیں، ان کو بھی ان قربانیوں کے ذریعے نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو قصاب ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے پیسے لیتے ہیں، ان قصائیوں کو بھی نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر گوشت ملا غریبوں کو، ان غریبوں کا بھی نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر کھال آپ نے دے دی کسی دینی ادارے کو، ادارے والوں نے تعمیر میں کہیں وہ پیسے لگا دیے، کہیں کھانے بچوں کے لیے، بچوں کو پڑھائی میں لگا دیے، صدقہ جاریہ ہو گیا، قیامت تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا. دین کی تبلیغ کا نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ چلو کروڑوں کھالیں مارکیٹ میں آئیں تو لیدر انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ چمڑے کی صنعت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب اگر آپ سوچیں تو قربانی کا فائدہ کتنے شعبوں کو ہو رہا ہے؟ جانور پالنے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، منڈی والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، چارہ بیچنے والوں کو اور معاون چیزیں جو ہوتی ہیں سنگلیاں وغیرہ وہ بیچنے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، قصابوں کو فائدہ ہو رہا ہے، غریبوں کو گوشت ملنے سے فائدہ ہو رہا ہے، کھالیں ملنے سے دین کی تبلیغ میں فائدہ ہو رہا ہے، اور انڈسٹری میں یکدم اتنی کھالیں آ جاتی ہیں، لیدر انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں قربانی کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر صرف دنیاوی فائدے کا ہی موازنہ کرنا ہے تو یاد رکھیں قربانی دینے کا اخروی فائدہ تو ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. لیکن میں بارے دیگر یہ بات عرض کروں گا، یہ فائدے تو میں نے بیان کیے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو کہتے ہیں بھی قربانی نہ دو. آپ لوگ یا ہم جو قربانیاں دیتے ہیں ان فائدوں کے لیے نہیں دیتے، ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. قربانی دیتے ہوئے تقریر کا یہ نقطہ نہیں ذہن میں رکھنا بھی یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی نہیں، ایک ہی فائدہ ذہن میں رکھنا. کتنے فائدے؟ ایک ہی فائدہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ مل گیا تو سمجھے سب کچھ مل گیا. اور وہ کون سا فائدہ ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب فرما دیجئے میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا ظاہری حیات گزارنا، میرا وصال پانا للہ رب العالمین، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے. اللہ راضی ہو گیا، دو جہانوں کی تمام بھلائیاں دامن میں آ گئی. قربانی دیتے ہوئے مادی فوائد پیش نظر نہ رکھیں. پورا سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں اپنی مرضی سے، بڑی عید پہ جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کے سامنے جہاں قربانی کا فلسفہ بیان کیا، جہاں قربانی کی برکتیں بیان کی، جہاں میں نے آپ کے سامنے اس کے چند ایک فضائل بیان کیے، وہاں چاہتا ہوں کہ قربانی کے ایک دو مسائل بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. بیپاری کی قسمیں سن کے جانور نہ خریدیں جب تک خود تسلی نہ کر لیں کہ اس کی عمر پوری ہو چکی. اگر گھر کا جانور ہے، پچھلے سال 9 ذی الحج کو بکرا پیدا ہوا تھا، اس دفعہ بڑی عید پہ آپ اس کو قربانی دے سکتے ہیں، پھر نشانی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں اگر گھر کا جانور. لیکن اگر آپ منڈی سے خرید رہے ہیں تو بیپاریوں کی قسموں پہ اعتبار کر کے جانور نہیں خریدا جا سکتا، اس وقت نشانی دیکھ کے ہی خریدیں. اونٹ 5 سال کا ہو، گائے بھینس 2 سال اور بکرا 1 سال، اس سے زیادہ عمر ہو تو پھر یہ جانور قربانی دیے جا سکتے ہیں. دمبا جو ہے 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، دکھنے میں سال کا نظر آتا ہو، اچھی صحت کا ہو، تو دمبے کے لیے یہ گنجائش موجود ہے. 6 مہینے سے زیادہ عمر کا ہو تو وہ لگ سکتا ہے اگر دیکھنے میں وہ سال کا نظر آتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو.
دوسری شرط یہ ہے کہ جانور میں عیب نہ ہو. عیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے افادیت ختم ہو جائے یا حسن ختم ہو جائے اسے عیب کہتے ہیں. اندھا جانور عیب والا ہے، کانا جانور عیب والا ہے، لنگڑا جانور جو چل نہیں سکتا عیب والا ہے. بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن خشک ہو گیا بکری قربانی نہیں دے سکتے. گائے کے 4 تھن ہیں، 2 تھن خشک ہو گئے، 2 ٹھیک ہیں، یہ گائے بھی قربانی نہیں دی جا سکتی. کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو عیب ہو گیا، یہ جانور قربانی نہیں دیا جا سکتا. وقت نہیں کہ مسائل تشریح کر کے زیادہ تفصیل سے سناؤں. اصولی طور پہ 2 بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک تو جانور کی عمر چیک کر کے پھر لیں، دوسرا اس میں عیب نہ ہو. تیسرا مسئلہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے چند دن پہلے جینون واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. میرے ایک دوست نے کہا میں دیر سے آیا ہوں، وجہ ہے کہ وہ فریج ٹھیک کرانے دی ہوئی تھی. میں نے کہا ایک فریج تو تیرے گھر ٹھیک چل رہی ہے، یہ دوسری فریج کیوں ٹھیک کرانے کے لیے دی ہے؟ اس نے کہا بڑی عید آ رہی ہے، تو میں نے کہا عید سے پہلے ذرا فریج ٹھیک کرا لوں. میرا خیال ہے اس دفعہ گوشت سارا گھر ہی رکھوں گا. شرعی طور پہ آپ قربانی کا گوشت سارا گھر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں. ایک حصہ گھر رکھیں، ایک حصہ عزیزوں رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ غرباء میں تقسیم کریں. یہ مسنون طریقہ. سارا گوشت تقسیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سارا گوشت گھر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں. ایک گھر رکھیں، ایک غرباء میں تقسیم کریں، ایک عزیز و اقارب میں تقسیم کریں. چونکہ گوشت گھر کا ہوتا ہے تو بعض لوگ وہ چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اوجری مکروہ تحریمی ہے، کپورے حرام ہے، آنتیں، خون، مثانہ، غدود، شرمگاہ، جانور کے یہ جو اعضاء ہیں یہ حرام ہے. اوجری جو ہے وہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے. یہ چونکہ پخانے کا ٹینک ہوتا ہے، بعض نے کہا جی اس کو اگر اتنا صاف کر لیں کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے تو پھر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو جتنا بھی دھو لیں اس سے بدبو ختم نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. کپورے جو ہیں یہ بھی حرام ہیں. اور کیوں اس سے روک رہے ہیں؟ کیوں فقہا نے کہا کہ یہ نہ کھاؤ؟ میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک آدمی رو رو کے دعا کرے یا رب ومطعمہ حرام، اس کا رزق حرام ہو دعا قبول نہیں ہوگی. رزق حلال وہ ہے جو حلال بھی ہو طیب بھی ہو. طیب یعنی پاکیزہ ہو. جو چیز پاکیزہ نہیں آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو حرام یعنی ناپاک غذا کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے عید میں قربانی کر کے تو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں سے اگر کسی کو مسئلہ نہیں پتا تو اس تک بھی پہنچا دیں. ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں. قربانی کی جو کھال ہے ذاتی استعمال میں لانا چاہیں تو مصلی بنا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو بیچیں تو اس کی قیمت اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. قربانی کی کھال کی جو قیمت ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اسے آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. اس لیے نہیں کہ میں دین کا ایک ادنا خادم ہوں، طالب علم ہوں، اس لیے یہ بات نہیں کر رہا. میں نے جہاں تک مشاہدہ کیا ہے پوری دیانتداری سے اپنا تجزیہ اور مشاہدہ پیش کر رہا ہوں. فتنوں کے اس دور میں ہماری آنے والی نسلوں کو اگر گستاخی رسول سے اور کفر سے بچائے ہوئے ہیں تو یہ دینی ادارے بچائے ہوئے ہیں. خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ
کہ دروے بود کیلو کالے محمد. مولانا جامی نے صدیوں پہلے یہ بات لکھی کہ ہمیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ سے محبت ہے. اور کیوں محبت ہے؟ یہاں سے ہمیں حضور کی خوشبو آتی ہے، یہاں سے ہمیں حضور کا پتہ ملتا ہے. مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، ان سے ہماری محبت نسبت رسول کی وجہ سے ہے. قاضی محمود صاحب کس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ یہ جو طلباء بیٹھے ہیں یہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ طلباء قاضی محمود کا نقشبندی صاحب کے مہمان نہیں ہیں. شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں آئے. جہاں وضو گاہ تھی وہاں ایک طالب علم کپڑے دھو رہا تھا. پاس ایک تھانے دار بیٹھا وضو کر رہا تھا. طالب علم نے بے دھیانی سے کپڑے دھوئے، کچھ چھینٹے اڑے اس تھانے دار کے کپڑوں پر پڑے. اس نے تھپڑ مارا طالب علم کو. شیخ القرآن دوڑتے ہوئے آئے، تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور آ کے اس تھانے دار کو تھپڑ مارا. کہا یہ حضور کا مہمان ہے جو عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے. یہ طالب علم رسول اللہ کا مہمان ہے جو میرے گھر ٹھہرا ہوا ہے، اور میں حضور کے مہمان پر تجھے ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا. وہ تھانے دار بھی ادب والا تھا. جب شیخ القرآن کا یہ انداز دیکھا تو قدموں میں گرا، کہنے لگا آپ بھی معاف کر دیں اور حضور سے بھی مجھے معافی لے دیں کہ حضور کے مہمان پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہمیں قاضی محمود نقشبندی مجددی صاحب سے محبت ہے تو اس لیے کہ یہ حضور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ حضور کے غلام تیار کر رہے ہیں، یہ حضور کے مجاہد تیار کر رہے ہیں، یہ دین کے پہرے دار تیار کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کا افسر ہو اور وہ پاکستان کا اسلحہ دشمن کی فوج کو دے، بھئی ہمارے خلاف استعمال کر لو، وہ غدار ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب قبلہ تو فصیح اللسان ہے، سمجھ گئے ہیں کہ بات کدھر جا رہی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے تو مجھے کھولنا پڑے گا. پاکستان کا آرمی کا اعلیٰ افسر ہو، وہ پاکستان کا اسلحہ دشمن کی فوج کو دے، بھئی ہمارے اوپر چلاؤ، غدار ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلوائے اور پھر اپنے وسائل گستاخوں کو دے، قربانی کی کھالے گستاخوں کو دے، بھئی تم ان سے دہشت گرد تیار کرو. اب بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی اس موڑ پر بھی کہ کون سے ادارے ہیں جو دہشت گرد تیار کر رہے ہیں، کون سے ادارے ہیں جو رسول اللہ کے غلام تیار کر رہے ہیں. ان گستاخوں کے اداروں کو آپ قربانی کی کھالیں دیں یا مالی مدد دیں، دینی اداروں کو نہیں دے رہے، دہشت گردوں کو دے رہے ہیں. اور یہ جو مدرسہ لاسانیہ ہے، آل سنت کے جو مدارس ہیں، ان کی خدمت کریں تو آپ حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ادارے عرصہ ہوا حکومت نے کبھی ان اداروں کی مدد نہیں کی. حکومت کالجوں یونیورسٹیوں کو ایڈ دے رہی ہے، ان اداروں کو جن میں دین سکھایا جاتا ہے حکومت 1 روپے کی مدد بھی نہیں کرتی. اور اب اس دور میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جس بھی سبب سے کیا، میں تنقید نہیں کر رہا، تجزیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا مدرسوں کو ہم تو مدد نہیں دے رہے لیکن لوگوں کو بھی نہیں دینے دیں گے. قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے پر بھی طرح طرح سے پابندیاں لگا رہے ہیں. ڈی سی او صاحب سے اجازت لینی ہے، پھر اکٹھی کرنی ہے، کئی طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں. دین کا کام کرنے والے اس دور میں بڑی مشکلات میں مبتلا ہیں، انہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو دل میں جگہ دیں گے، اور وہ لوگ جو اس دور میں
ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش جس کو حق نے بخشے ہیں انداز خسروانہ۔ اس دور میں دین کا کام کرنے والے تند و تیز ہواؤں کے سامنے چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے محبت کریں گے، اس ادارے سے محبت کریں گے اور قربانی کی کھالیں۔ جس طرح کہ شاہ صاحب نے بات کی، میرا دل بڑا اس وقت خوش ہو رہا تھا کہ ہمارا حق یہ ہے ہم خود کاندھوں پہ رکھ کے اس ادارے تک پہنچائیں۔ اور شاہ صاحب نے ایک بڑا اور بھی ایمان افروز اعلان کیا ہے، میں بھی اس پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ وہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں جو دیوار کعبہ کی زیارت کر لیں، وہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں جو میزاب رحمت کی زیارت کر لیں۔ آج شاہ صاحب قبلہ نے اہتمام کیا ہے ہمارے لیے اس سعادت افروزی کا کہ دیوار کعبہ میں رہنے والی متبرک اینٹ، وہ متبرک وہ مقدس اینٹ زیارت کے لیے لائے ہیں۔ یقیناً آنکھیں اور دل ان سے مسرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اس ادارے کو بھی اس متبرک مقدس اینٹ کی آمد کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب قبلہ آستانہ علیہ منڈیر شریف، قربانی کا جو گوشت ہے وہ اہل اسلام کے لیے ہے، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔